میم ہے اور اوپر یہ نشان اور سائڈ پر لکھا ہوا ہے وقف لازم، وقف غفران اور وقف منزل۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں کہ مشدد لیٹر کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھتے اور حروفوں کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتے۔ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ زیادہ تر لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب دو حروف ساکن اکٹھے ہو جائیں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے، دو مشدد لیٹر اکٹھے ہوں تو ان کو کس طرح پڑھنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس سبق میں ہم پارہ نمبر 4، 5 اور 6 ان میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ آج ہماری اس سیریز کا ڈے 2 ہے۔ انشاءاللہ 10 دن میں ہم پورے قرآن میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہاں سے ہجے شروع کرتے ہیں۔ ہا زبر ہا، نون یا مد زیر نین، ہنی، حمزہ میم دو زبر ام، ہنی ام، میم زبر ما، را یا مد زیر ریم، مری، حمزہ الف زبر آ، مری آ، حمزہ دو زبر ان، مری ان۔ یہ دو طریقے میں نے کیوں پڑھے ہیں؟ کیونکہ جب ہم نے وقف کرنا ہے تو حمزہ کے اوپر جو ایک زبر ہے نا اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، دوسری اس زبر کو اس الف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ پیچھے آ جائیں، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، حروف مدہ ہے، اوپر مد آ رہی ہے، اس مد کا نام ہے مد متصل۔ اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا۔ زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں آفا آ ام آتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ الف جو ہے اس فا کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ نہیں، یہ جو گول سرکل اوپر آ رہا ہے نا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس الف کو نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ، فا زبر فا، آفا، حمزہ میم زیر ام، درمیان میں جو نون ہے نا اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور اس حمزہ کو میم کے ساتھ ملانا ہے۔ میم مشدد ہے تو اس کے اوپر غنہ بھی کریں گے۔ الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آفا ام ماتا، حمزہ ذال زیر اذ، ہا میم زبر ہم، اذ ہم، میم کے آگے دیکھیں تا اور طوا ہے۔ زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، تا کو بھی پڑھتے ہیں اور طوا کو بھی پڑھتے ہیں۔ آپ نے ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب بھی تشدید اور جزم اکٹھے آ جائے نا تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ کیا کرنا ہے ہم نے؟ جزم والے حرف کو چھوڑ دینا ہے، اس کو آپ نے نہیں پڑھنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اس میم کو اس طوا کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جزم والا حرف آپ نے چھوڑ دینا ہے کیونکہ ساکن اور جو مشدد لیٹر ہوتا ہے نا اس میں مشدد کی پاور زیادہ ہوتی ہے۔ کیوں زیادہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر دو حروف ہوتے ہیں، ایک حرف ساکن ہوتا ہے، دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو آپ نے تا کو نہیں پڑھنا، طوا کو پڑھنا ہے اور طوا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ میم طوا زبر مت، طوا الف مد زبر طوا، اذ ہم مت طوا، حمزہ زیر ای، فا زبر فا، طائفہ، تا کھڑا زبر تا، نون زیر نی، اذ ہمت طائفتانی۔ آگے آ جائیں، یہاں پر دیکھیں تو یہ الف خالی ہے۔ کیا ہے یہ الف خالی ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، اس الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے۔ کس طرح؟ الذین۔ اور زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ الف کے اوپر زبر پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے۔ یہاں پر دو طریقے، اگر ہم پیچھے سے اس آیات کو پڑھیں گے نا، اعدت للمتقین الذین پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم نے اگر وقف کرنا ہے تو متقین پڑھیں گے، اور جب ہم نے آگے پڑھنا ہے تو کیا کریں گے، اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے۔ الف کے اوپر زبر کیوں لگائیں گے؟ جب بھی خالی الف کے بعد اگلا حرف لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہاں پر دیکھیں دو تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، دو ہی سین ہیں، دو ہی را ہیں، ٹھیک ہے نا۔ فا کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف لام اور یا، ان تینوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ فا سین زیر فس سین، را زبر سر، فس سر را، الف مد زبر را، فس سر را، حمزہ زیر ای، فس سر را ای، واو ضاد زبر ود، ضاد را زبر در، ود در را، الف مد زبر را، ود در را، حمزہ زیر ای، ود در را ای،
آگے آ جائیں سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 111، ٹھیک ہے نا۔ لام کے بعد آگے کیا ہے؟ نون، اور نون کے بعد آگے ہے یا۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو پڑھتے ہیں لج، کیونکہ پیچھے میں نے بتایا ہے نا کہ تشدید اور ساکن آ جائے تو ہم نے چھوڑ دینا ہوتا ہے ساکن حرف کو، لیکن جب ساکن حروف کے اندر نون آ جائے نا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہوتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ادغام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر ہم ادغام مال غنہ کریں گے۔ یہ کس طرح کریں گے؟ لام نون یا زبر لین، یا زبر یا لین، یا ضاد را پیش در را واو پیش رو، یا در رو کاف میم پیش کم، لن یضرکم الا اذی۔ وقف کی صورت میں آپ نے ذال کے آگے جو یا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور ایک زبر ختم کر کے اس ذال کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے، اذی مصیب۔ یہاں پر با کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر دیکھنے میں 2 میم ہے لیکن پڑھنے میں 4 میم ہوں گی۔ کیوں؟ آپ نے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی مشدد حرف ہوتا ہے نا اس کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے، دوسرا متحرک ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں اس میم کے اندر بھی 2 میم ہے، اس میم کے اندر بھی 2 میم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ با کو میم سے ملانا ہے جو اس کے اندر چھپی ہوئی ساکن میم ہے، اور پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے جو اس کے اندر ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ با میم 2 پیش بم، میم میم زیر میم، میم کاف زبر مک، نصیب مم مک، اور میم کے آگے جو الف ہے اس کو چھوڑ دینا، اس کے بعد والی الف کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ تا زبر تا، سین با زبر سب، نون زبر نا، مم مکتسبنا۔ اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو یہ زبر ہے نا اس کو آپ نے ختم کر دینا ہے، نون ساکن ہو جائے گی۔ اور بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مم مکتسب کر جاتے ہیں، یا کیا کرتے ہیں؟ مم مکتسبنا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر جو ہے نا با، اس کے اوپر آپ نے قلقلہ کرنا ہے، اور نون با کے اوپر قلقلہ کر کے نون کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ با کے اوپر بھی قلقلہ کرتے ہیں اور نون کو بھی لاتے ہیں، نون کو نہیں لانا، با کو ہی لانا ہے۔ کس طرح؟ نصیب مم مکتسبن۔ اور یہ دیکھیں میم نون ساکن کے بعد آگے لام کے اوپر تشدید ہے تو ہم نے اس نون کو نہیں پڑھنا، کیوں؟ حروف یرملون میں سے لام اور را نون ساکن اور تنوین کے بعد آ جائیں تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اظہار کرتے ہیں، نہ کہ غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کس طرح پڑھیں گے؟ میم لام زبر مل، لام کو 2 بار پڑھیں گے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ یا پیشو با طوا زبر بط، طوا زیر طی، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ان۔ یہ جیم کہہ رہا ہے وقف جائز ہے، یہاں پر آپ رکیں تو بھی ٹھیک ہے، نہ رکیں تو پھر آپ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِن، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ۔ یا دال پیش ید، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، را کاف زیر رک، کاف پیش کو، ید رکو، میم لام پیش مل، ید رکو مل، میم واو زبر مو، تا پیش تو۔ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یا کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے، میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ کس طرح؟ با پیش بو، را واو پیش رو، برو، جیم میم 2 زیر جم، میم پیش مو، شین یا زبر شی، مشیا زبر یا، مشیا، دال ہا زبر دہ، مشیدہ۔ جب بھی آپ نے گول تا کے اوپر وقف کرنا ہے تو اس کے اوپر جو تا ہوتا ہے اس کو بھی آپ نے ختم کرنا ہوتا ہے، اس کے اوپر جو مرضی علامات آ جائے، زبر زیر پیش جو مرضی آ جائے آپ نے اسے ختم کرنا ہے، جسٹ آپ نے ہا کو ساکن کر دینا۔ یہاں پر ہم کیا اس طرح پڑھیں گے؟ فی بروج مشیدہ، حمزہ نون زبر آن، فا پیش فو، آنفو، سین شین پیش سش، ٹھیک ہے نا، سش، سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، شین کے اوپر آپ نے سختی کرنی ہے۔ شین ہا پیش شح زبر ہا، انفس الشح۔ اور جب آپ وقف کریں گے تو 2 ہا اکٹھے ساکن ہو جائیں گے، کیا ہوں گے؟ 2 ہا اکٹھے ساکن ہوں گے، تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا،
یا مشدد سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو چھوڑ دیں گے، یا مشدد کے بعد اگر دوسرا حرف، یہ دیکھیں دوسرا یا بھی ساکن ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر 3 یا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک یا ہم ہا کے ساتھ ملائیں گے، دوسرا یا اس دوسرے یا کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ کس طرح، ہا یا پیش حو یا زیر ہی، ایک یا کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، دوسرے یا کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ تا پر میم ساکن کے بعد آگے با آ رہا ہے، جب بھی میم ساکن کے بعد اگلا حرف با ہوگا تو ہم میم کے اوپر کیا کریں گے، اخفا کریں گے، اخفا شفوی۔ اس طرح حییتم بتحیۃ فحیوا بأحسن منها او ردوها، یہاں پر اس کے ہجے کرتے ہیں، شین زبر شا، عین الف مد زبر ع، شاع، حمزہ زیر ای، را لام زبر رل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، شعائر اللہ، لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زبر ہوگی ہم لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور شاعر اللہ یہ آپ نے نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے شعائر اللہ۔ آگے آ جائیں، واو زبر وا، لام لام زبر لل، ولل، قاف زبر قا، وللقا، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، دال زبر دا، وللقلائد، مد متصل ہے، قرآن پاک میں یہ بڑی مد بھی کہلاتی ہے، اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ وَلَا آمِنَ الْبَيْتَ، واو زبر وا، لام الف زبر لا، ولا، یہ جو لام کے آگے دیکھے مد آ رہی ہے نا، اس مد کا نام ہے مد منفصل اور اس کا نام ہے مد متصل، یہ چھوٹی مد کہلاتی ہے اور یہ بڑی مد کہلاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے 3 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے۔ آگے اس کے ہجے کس طرح کریں گے، الف کے اوپر جب بھی زبر زیر پیش آ جائے تو آپ نے الف کو الف نہیں بلکہ حمزہ پڑھنا ہے، اور مد کے بعد اگر کوئی حرف مشدد آ جائے تو ہم نے اس حرف کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ یہاں پر میم مشدد ہے تو اس کے اوپر آپ نے غنہ بھی کرنا ہے، کس طرح، حمزہ میم مد کھڑا زبر آم، میم یا زیر میم، ولا آمین، نون ولا القلائد ولا آمین۔ یہاں پر دیکھیں، لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ، لام زبر لا، حمزہ میم زیر ام، لَئِن، نون ساکن کے بعد آگے دیکھیں با آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اقلاب کریں گے، نیچے والی نون کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے۔ لَئِن، با زبر با، سین کو ہم نے طوا کے ساتھ نہیں ملانا، جب بھی مشدد اور ساکن 2 حروف اکٹھے آ جائیں تو آپ نے ساکن حرف کو چھوڑ دینا ہے، مشدد حرف کو پڑھنا ہے۔ ہاں، مشدد حرف کے بعد اگر ساکن ہو تو پھر ہم اس ساکن کو پڑھیں گے، مشدد حرف سے پہلے اگر کوئی حرف ساکن ہوگا تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ سین تا زبر ست، بست، تا زبر تا، بست تا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لیا، زبر یا، لئن بست الیہ، بسط، طا کو آپ نے نہیں پڑھنا، یہاں پر پڑھنا ہے تا کو، ٹھیک ہے۔ بہت لوگ اس کو جلدی میں جب پڑھتے ہیں تو وہ پڑھتے ہیں انتبو آبی اسمی، ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پر اس مد کو فالو کرنا ہے، اور یہ دیکھیں نیچے واو، جب بھی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے مد ہو پیش ہو تو ہم کیا کرتے ہیں، واو کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر مد جو ہے نا وہ کیا ہے، واو کے اوپر، تو اس کو ہم نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ تا زبر تا، با واو مد پیش بو، تبو، حمزہ زبر آ، تبو آ، با زیر بی، حمزہ سا زیر اس، بی اس، میم یا زیر می، انی اريد ان تبوء باسمی، یہاں پر دیکھیں میم کے اوپر یہ چھوٹا سا نشان آ رہا ہے، اس نشان کا مطلب ہے وقف غفران اور وقف منزل، اور میم کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے وقف جو ہے نا وہ کرنا ہے، وقف لازم ہے۔ پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر ان رولز کو میں آپ کو بتاؤں گا۔ حمزہ واو زبر او، لام یہ لام زیر لی،
اولی یا الف مد زبر یا 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اولیاء حمزہ زبر اولیاء، لیکن ہم نے تو یہاں پر وقف لازم ہے کرنا ہے، تو ہم کیا کریں گے، حمزہ کو ساکن کریں گے، اور جب بھی قرآن پاک میں حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اولیاء، لاسٹ میں آپ نے تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے۔ اور آگے ہم نے کیا کرنا ہے، جو وقف لازم کریں گے، اور وقف غفران کا مطلب ہے کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب یہاں پر کیا کرتے تھے، تلاوت قرآن پاک کی کرتے تھے نا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر دعا فرماتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ بھی جب یہاں پر رکیں تو اپنی مغفرت کے لیے یہاں پر آپ دعا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں تو جیم لام اور یہ اوپر 3 ڈاٹس آ رہے ہیں، یہ 3 ڈاٹس کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے معانقہ کا رولز، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر اگر سٹاپ کریں گے تو یہاں پر نہیں کریں گے، اگر یہاں پر نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہاں پر دیکھیں تو ہم نے فالو کس طرح کس کو کرنا ہے، جب بھی 3 سائن اوپر نیچے آ جائیں تو ہم نے سب سے اوپر والے کو فالو کرنا ہے۔ اور آگے دیکھ لیں تو یہاں پر نیچے وقف جائز ہے، اوپر معانقہ کا رول ہے، اور اوپر یہ چھوٹا سا نشان ہے، اس کا مطلب ہے وقف النبی۔ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر وقف کرتے تھے، تو آپ نے بھی یہاں پر وقف کرنا ہے، ایک تو سنت ادا ہو جائے گی اور